بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پیغمبر کی ویڈیو نمبر آج 5 ہے، لیسن نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تمام موضوعات پر بات کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غسل کے بارے میں بات کی ہے، اس سے پہلے ہم نے وضو کے بارے میں بات کی ہے۔ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے کھل کر بیان کی، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، کہ اس کے بارے میں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، اور جو بات کہوں گا ہر بات پر قرآن و حدیث کی دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا میں، ٹھیک ہے۔ بات کو آخر تک سنیے گا، صحیح حدیث سے بیان کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ 4 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 جماع، ہم مصری کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اور ہم مصری کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو مسلم شریف کی روایت ہے، بیان ان الغسل بخاری خطارانی۔ آپ دیکھیں اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب کوئی 4 اعضاء کے درمیان بیٹھے اور کوشش کرے تو اس پر غسل واجب ہوگا، چاہے انزال نہ ہو۔ یعنی کہ ایک آدمی بیوی کے درمیان میں بیٹھا ہے، چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھا ہے اور اس نے دخول کر دیا ہے، چاہے اس کو غسل فرض یعنی کہ منی خارج ہو یا نہ ہو، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی کہ جماع کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، میں نے حدیث میں آپ کے ساتھ بیان کی ہے، خروج منی، یعنی کہ منی کے نکلنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں چاہے وہ منی آپ کی بیداری کی حالت میں نکلی ہے، یعنی کہ آپ جاگ رہے تھے، آپ نے مشتری کی ہے، کسی اور ذریعے سے آپ کی منی خارج ہوئی ہے، تو اس سے آپ پر غسل فرض ہو جائے گا۔ چاہے بیداری کی یعنی کہ نیند کی حالت میں، جو سونے کی حالت میں اگر آپ کا منی نکلی ہے تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا، جس طریقے سے مردوں کو غسل ہوتا ہے، خواتین کو بھی غسل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی نکلے تو وضو کافی ہے اور منی نکلے تو غسل کرنا ہوگا۔ کیا ہے؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، حسن صحیح حدیث، صحیح والی میں نے بھی آپ کو بیان کی ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مسلم شریف کی روایت ہے، تو کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کہ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفت حیا حق بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حق بیان کرتے ہیں، اور حق بیان کرنے میں مانے نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی بات ہو تو پوچھ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی حق کو بیان کرتے ہیں۔ اب ایک عورت یہاں پر اللہ کے حبیب سے سوال کر رہی ہے، جو میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہے ساری کی ساری حدیث میں موجود ہے، اور کچھ لوگ مجھے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، بولا نا کیسی باتیں کر رہے ہو آپ، کیسی بات کر رہے ہو، اللہ معاف کرے، کوئی آپ نے ایسا کام کر لیا ہے۔ یہ سب حدیثوں میں بیان ہے یہ والا۔ فرمایا، وہ فرماتی ہے کہ کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہوگا؟ تو ایک عورت اللہ کے نبی سے سوال کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، غسل واجب ہوگا جب وہ احتلام کے آثار دیکھے، ٹھیک ہے، جب وہ احتلام کے آثار دیکھے تو غسل فرض اس پر ہو جائے، غسل واجب ہو جائے گا اس پر۔ تو مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو آگے احتلام کی کچھ صورتیں ہیں، وہ میں نے اپنے جو سے نا اس کو بیان کر دی ہے، مختلف ویڈیوز میں بیان کیے میں نے، پھر بھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کر، احتلام کس سے کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ پوری لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر لنک موجود ہے، اس کو کلک کر کے پورا وہ لیسن ہمارا پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ نمبر 3 جس سے غسل فرض ہوتا ہے وہ ہے حیض کا آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں 2 پارہ، وَيَسْأَلُونَكَ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ مجھ سے کہہ دیجیے گندگی ہے، جب عورت حالت حیض میں اس کے قریب نہ جائے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، سورہ بقرہ ہے، حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب وہ پاک نہ ہو جائے، ان سے قربت نہ کرو، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس آؤ جس جگہ اللہ نے تمہاری اجازت دے رکھی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کیا آیت ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی جیش رضی اللہ عنہ کو استحاضہ کی بیماری تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دریافت کیا۔ دیکھیں استحاضہ کی بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ تو رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے، تو البتہ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھو۔ یعنی کہ بخاری شریف کی روایت، اخبار الحیض۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے، لیکن عورت اللہ کے نبی سے سوال کر رہی ہو، کیا فرمایا
کہ حیض کے آنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، استحاضہ کیونکہ یہ رگ کا خون ہے، بیماری کا خون ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس قدر عورت کو زیادہ استحاضہ آ رہا ہے، وقت ہی نہیں مل رہا، تو اگر 10 دن سے حیض کی کم سے کم مقدار ہوتی ہے وہ 3 دن سے کم نہیں آتا، 10 دن سے زیادہ نہیں آتا، تو اگر اس کو اس قدر زیادہ آ رہا ہے، 10 دن سے بڑھ گیا ہے، تو پھر وہ استحاضہ ہوگا، وہ نماز پڑھے گی غسل کر کے، اور اس قدر زیادہ ہے وقت ہی نہیں مل رہا اس کا خون یعنی کہ نماز پڑھنے کو، پھر وہ معذور ہے، ہر نماز کے وقت وہ وضو کر لے گی اور نماز ادا کرے گی، پھر اس سے اس کا خون وہ نہیں ہوگا۔ تو اب اس کے بارے میں جو چوتھے نمبر پر بیان فرمایا وہ کیا تھا، وہ نفاس تھا، وضع حمل کے بعد، یعنی کہ جب انسان عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے 40 دن تک تو عورت کو خون آتا ہے۔ یاد رکھیے 40 دن ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ عورت اس سے پہلے بھی پاک ہو جاتی ہے، 10 دن بعد بھی ہو جاتی ہے، جب بھی خون بند ہو جائے وہ عورت پاک ہے، غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر وہ دن بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ 40 دن ہو چکے ہیں، تو پھر شریعت مطہرہ کے ذریعے کہ غسل کرے نماز پڑھے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہے، عہد نبی میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک شرعی پابندیوں سے مستثنیٰ رہتی اور ہم اپنے چہروں پر زرد بوٹی ملا کر کرتی تھی۔ یعنی کہ 40 دن تک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب خون نہ روکے، انتظار کریں۔ 40 دن کے بعد اگر آ جائے تو پھر آپ وضو کر غسل کر کے نماز ادا کریں، یعنی کہ غسل کر کے نماز ادا کریں گے آپ۔ تو یہ اس وقت جب بند نہ ہو، ورنہ 10 دن بعد بند ہو جائے، 15 دن بعد بند ہو جائے، 20 دن بعد، تو آپ کو اس وقت غسل کر کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی، اور جو آپ کے شرعی حقوق اس کو آپ کو لاگو کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھا آج کا لیسن نمبر 5، جس میں میں نے آپ کو بیان کیا غسل کب فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔